پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. میں اسداللہ خان ہوں. نواز شریف صاحب کی سپریم کورٹ میں آج نظر ثانی کی جو درخواست ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے، اور اگر وہ اب سرنڈر نہیں کرتے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. اب قانونی طور پر جو نواز شریف صاحب کے پاس راستے بچے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ دوبارہ ہائی کورٹ میں جائیں اور وہاں جا کر درخواست دیں کہ ان کو طبی بنیادوں پر ضمانت دے دی جائے اور باہر علاج کی اجازت دی جائے. اب اس سپریم کورٹ میں درخواست کے مسترد ہو جانے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی اس درخواست کا سکوپ کتنا ہوگا، کتنے امکانات ہوں گے کہ وہاں سے ان کو کوئی ریلیف مل سکے. نواز شریف صاحب کے کنڈکٹ کو بھی ڈسکس کیا گیا آج عدالت میں کہ ان کو علاج کرنے کے لیے یہ 6 ہفتے کی ضمانت دی گئی تھی لیکن انہوں نے اپنا علاج نہیں کیا. اور اس سلسلے میں ایک مثال بھی سامنے آئی کہ 2005 میں ایک ملزم کو آپریشن کرنے کے لیے ضمانت دی گئی تھی لیکن اس نے آپریشن نہیں کروایا تو پھر اس کی ضمانت کینسل کر کے اس کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا تھا. تو کنڈکٹ دیکھا گیا ملزم کا اور اس بنیاد پہ بھی مزید رعایت نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا. نواز شریف صاحب کی اس درخواست کے مسترد ہو جانے کے بعد اب سیاسی طور پر پی ایم ایل این کے ساتھ کیا ہوگا، خاص طور پر اس وقت کے جب نون لیگ کے صدر شہباز شریف صاحب بھی ملک سے باہر ہیں اور انہوں نے کل جو قدم اٹھایا تھا اس کے بعد یہ لگتا ہے کہ شاید وہ فوری طور پر ملک میں واپس نہیں آ رہے. اگرچہ مسلم لیگ نون کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بجٹ سیشن میں موجود ہوں گے، لیکن ایک اور خبر کے مطابق شہباز شریف صاحب نے اپنے وکیل کو اپنے کیسز لڑنے کے لیے پاور آف اٹرنی دے دیا ہے. اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب فوری طور پر واپس نہیں آ رہے. تو پھر نون لیگ کو لیڈ کون کرے گا؟ شاید خاقان عباسی صاحب، خواجہ آصف صاحب، رانا تنویر صاحب. کیا ایک مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی ایک کونسل ہے وہ اس پارٹی کو چلائے گی؟ کیا ہے پی ایم ایل این کا مستقبل اور نواز شریف صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا اور شریف فیملی کا؟ ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ارشاد عارف صاحب موجود ہیں. ارشاد صاحب خوش آمدید، بہت شکریہ. عرفان قادر صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. نہال ہاشمی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. میں سب سے پہلے ارشاد عارف صاحب، سیاسی طور پر اگر ہم دیکھیں عرفان قادر صاحب ابھی جوائن کرتے ہیں تو پھر ہم قانونی بحث بھی اس پہ کرتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب نے جو سیاسی انداز میں اپنی اپلیکیشن کو ساتھ ساتھ کھیلا، کیونکہ جب وہ ٹویٹر پر بہت زیادہ اس پر بحث ہو رہی تھی ان کی پہلی درخواست کو 6 ہفتے کی جب ضمانت ملی ہے اس سے پہلے، تو کہا جا رہا تھا کہ ان کی بیماری کو بہت اچھالا جا رہا ہے، سیاسی طور پر پلے کیا جا رہا ہے. ان کے پارٹی رہنما اس پر شور مچا رہے تھے، یہاں تک بیانات دیے جا رہے تھے کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو ذمہ دار موجودہ حکومت ہوگی، اور انہیں ریلیف مل بھی گیا. لیکن اس کے بعد وہ ہسپتال ہی نہیں گئے، وہ 6 ہفتے کے لیے جو ہے وہ گھر میں بیٹھ گئے، کچھ معمولی ٹیسٹ ہوتے رہے. تو کیا صحیح طریقے سے اپنے آپشنز کو استعمال نہیں کیا نواز شریف صاحب نے سیاسی طور پر؟ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے مشیر کون ہیں اور وہ ان کو کس راستے پر چلا رہے ہیں. 2 چیزوں نے میاں نواز شریف صاحب کو بہت نقصان پہنچایا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ ان کا کیس خراب کیا ہے، بلکہ ان کا جو تاثر تھا ایک بہادر آدمی کا، اس امیج کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جب وہ رہا ہوئے ہیں ضمانت پر تو کم از کم اتنا تو کرتے کہ وہ کسی ہاسپٹل میں شریف میڈیکل کمپلیکس میں داخل ہی ہو جاتے. وہاں ساری سہولتیں موجود ہیں اور وہ ان کے پاس ایسے کمرے لازماً ہوں گے جو ان کے گھر کی طرح سہولتیں فراہم کرتے ہوں گے. ویسے میں ایک ضمناً بات کر دوں اس بات پر کرتے ہوئے کہ کوٹ لکھپت جیل میں بھی انہیں جو سہولتیں دی گئی تھیں وہ VIP سہولتیں تھیں. ایک دوست بتا رہے تھے جو وہاں وزٹ کر کے آئے ہیں، وہ کہتے تھے کہ وہاں کے جو باتھ روم تھے وہ 5 اسٹار ہوٹل کے برابر کے باتھ روم تھے، اگر بہتر نہیں تھے. تو اس کے باوجود وہ کمفرٹیبل نہیں تھے. تو کم از کم طبی سہولیات بے شک طبی سہولتیں بھی بہت زیادہ تھی. 23 ڈاکٹرز کی اگر PIC کے 23 ڈاکٹرز کی ڈیوٹی لگے تو اس سے زیادہ سہولت کیا ہو سکتی ہے. ایک تو اس داخل نہ ہونے سے اور علاج نہ کرانے سے ان کو بہت نقصان پہنچا، اور درخواست ضمانت مسترد ہونا بظاہر لگ رہا تھا کہ اس میں ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی. اور دوسری جو ہوا وہ شہباز شریف صاحب کا جانا اور یہ کہہ کے جانا کہ میں اپنے جو بچہ ہوا ہے حمزہ شہباز کے، وہ بیمار ہے تو اس کے تیمارداری کے لیے جا رہا ہوں، اور وہاں جا کے بیٹھ جانا. اور پھر اس کے بعد عین اس دن جب پیشی ہے، جب آپ نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہے اور اس کی تاریخ لگ چکی ہے، اس سے 1 دن پہلے آپ شہباز شریف صاحب نے استعفیٰ دے دیا پارلیمانی لیڈرشپ سے بھی اور ساتھ ہی ساتھ PSA کے چیئرمین شپ سے بھی. تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب نے ضمانت کا غلط فائدہ اٹھایا.
بیرون ملک چلے گئے اور اب واپس نہیں آنا چاہتے، اور شہباز شریف صاحب نے ضمانت کا غلط فائدہ اٹھایا اور علاج ہی نہیں کرایا۔ اب جو ٹیکٹس انہیں اختیار کیے کہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اور پھر اس وقت انہوں نے نظر ثانی کی درخواست، نظر ثانی کا سکوپ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بہت محدود ہوتا ہے، تو میرے خیال ہے انہوں نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے، اور اب تو جیل میرے خیال 7 تاریخ کی رات 12 بجے تک انہیں جیل جانا پڑے گا۔ اب یہ ایک علیحدہ سوال ہے شاہد عارف صاحب کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب نے کیسے موقع پر اگر فیصلہ کر لیا، یہ ایک الگ سوال ہے جو میں بعد میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ انہوں نے خود کیا یا نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ بہرحال عرفان قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب موجود ہیں۔ میں عرفان قادری صاحب سے شروع کرتے ہوئے، عرفان صاحب یہ اب سپریم کورٹ سے تو درخواست جو آئی لگ بھی یہی رہا تھا کہ جو فیصلہ آیا وہ یہی آئے گا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف صاحب جاتے ہیں طبی بنیادوں پر درخواست کو لے کر، اور ساتھ میں وہ کہیں گے بیرون ملک ان کو علاج کی اجازت دی جائے، تو کتنا سکوپ ہے اس درخواست کا، کتنے امکانات ہوں گے ہائی کورٹ میں، کیونکہ سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آ چکا ہے، تو اس کے بعد ہائی کورٹ میں کتنے امکانات ہوں گے؟ جہاں تک بیرون ملک جانے کا تعلق ہے، وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس حد تک جائے گی، کیونکہ بیرون ملک کے معاملے میں تو سپریم کورٹ نے اسپیسیفکلی کہہ دیا تھا کہ یہ ملک سے باہر جائیں گے ہی نہیں، تو وہ چونکہ سپریم کورٹ کے ایک آرڈر ہمارے سامنے سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے، اس لیے اس آرڈر سے انحراف اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں کرے گا۔ لیکن جہاں تک سپریم کورٹ نے یہ رائے دی تھی کہ ڈاکٹرز جو ہیں بہت سارے، انہوں نے ایک اوور ویلمنگ رائے دی ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ان کو ضرورت ہے اس وقت علاج کی، تو وہاں پہ ان کو ایک لمیٹڈ بیل دی گئی تھی 6 ہفتے کی۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ارلیئر اسی بات کو نہیں مانا تھا جو کہ سپریم کورٹ نے مان لیا تھا، اس لیے اب جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس ایک پریسیڈنٹ ہے سپریم کورٹ کا، اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ یہ مناسب سمجھتی ہے کہ ابھی بھی ان کا علاج پوری طرح سے شاید نہیں ہو سکا یا ان کی رپورٹس جو ہیں مزید مرتب ہونی ہے، تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کو فالو کرتے ہوئے یہ ریزنز ڈاکٹرز کی رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے دے سکتی ہے۔ آیا وہ دے گی یا نہیں دے گی، یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے، اس پہ کوئی حتمی رائے میں نہیں دے سکتا۔ یہ بھی ایک ڈسکس ہوا نا عرفان قادری صاحب، یہ بھی ڈسکس ہوا نا کہ علاج کے لیے ان کو 6 ہفتے کی مہلت دی گئی تھی، ضمانت دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اپنا علاج کروایا ہی نہیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز سامنے آتی ہے کہ ان کی کنڈیشن ڈیفینیٹلی کوئی بہت پریکیریس کنڈیشن نہیں تھی، کسی خطرے میں وہ نہیں تھے، کیونکہ یہ تو میٹر آف کامن نالج ہے کہ اگر کسی کی صحت بہت خراب ہوتی ہے اور اس کو فوراً پھر انٹینسو کیئر میں یا ہاسپٹلائز کیا جاتا ہے، تو اس طرح کی ان کی طبیعت خراب نہیں تھی، لیکن ان کے جو ٹیسٹ ہیں اس کی روشنی میں سپریم کورٹ نے پہلے یہ باتیں کچھ کی تھی جس سے کہ ان کو لمیٹڈ ضمانت دی گئی تھی، جو کہ اب انہوں نے یہی سمجھا ہے کہ اس سے زیادہ ہم ان کو نہیں کوشن ایکسرسائز کر سکتے اس کیس میں، اور انہوں نے ان اے وے دیکھا جائے تو ان کی ضمانت جو ہے بیونڈ 6 ویکس ریجیکٹ کر دی ہے، اس کو نہیں مانا انہوں نے۔ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ، یہ نواز شریف صاحب جب پہلے تھے جیل میں تو ان کو جو سہولیات دی گئی تھیں، ڈاکٹرز اور پھر شفٹس میں ڈاکٹرز اور پھر ایمبولینس اور پھر ہر طرح کی ان کی ویجیلنس میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہو رہی تھی، اب جب وہ دوبارہ آ رہے ہیں اپنے کچھ ذاتی طور پر ٹیسٹ کروانے کے بعد اور شاید ان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے، سٹیبل ہے، تو اب کیا اسی طرح کی ایک روٹین یعنی وہ بحال کر رہے ہیں آپ ان کی تمام فیسلٹیز جب وہ جیل میں جائیں گے، یا ان کی ہیلتھ کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا جائے گا؟ میرا خیال ہے اسد اللہ صاحب بہت امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جو ہم بار بار یہ بات کہہ رہے تھے کہ ان کی کنڈیشن سٹیبل ہے، ایک تو بات ہماری تو پروو ہو گئی کہ ان کی کنڈیشن سٹیبل ہے، کیونکہ جب وہ باہر وہاں سے تشریف لائے ہیں تو جیسے عرفان صاحب نے کہا ہے، نہ کسی سی سی یو میں داخل ہوئے، نہ کسی آئی سی یو میں داخل ہوئے، وہ آرام سے گھر بیٹھے رہے، اس کا مطلب ہے اس کنڈیشن واز کوائٹ سٹیبل۔ اور ہم یہی بات بار بار کہہ رہے تھے کہ ان کی رپورٹوں کے مطابق پچھلے 2.5 سال کی جو ان کی پرانی رپورٹیں ان کے ساتھ اگر مقابلہ کیا جائے تو there was hardly any change in it۔ اب رہا یہ کہ نیچرلی جیل میں رہنا، جب آپ لفظ جیل کہتے ہیں تو جیل میں بندہ تنگ رہتا ہے نا، وہ کوئی جیل گھر تو نہیں ہوتا نا آپ کا، تو وہ انہوں نے جو فرمایا تھا وہ کہتے تھے میں تنگ پڑ جاتا ہوں وہاں، تو اب نیچرلی جیل جو ہے ان کے لیے بہتر تو کی نہیں جا سکتی، خواجہ حارث نے جو دلیل دی تھی،
خواجہ جی خواجہ حارث صاحب جو دلیل دے رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ سٹریس سے ہمیں اور سٹریس سے نکلنا ضروری ہے ان کا جیل سے. میرا خیال ہے بیچ میں انٹرپشن اگر بند ہو جائے تو میں بات کر دوں. وہ بات اصل میں یہ ہے کہ وہ سٹریس سچویشن میں کب ہم نے کہا ہے کہ بھائی جیل میں انسان سٹریس میں ہی ہوتا ہے. کوئی جیل میں بندہ سیر کرنے تھوڑی جا رہا ہوتا ہے, کوئی لارنس گارڈن کی سیر تھوڑی ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ سٹریسفل نہ ہو. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ انہوں نے جو بات کہی تھی وہ غلط ثابت ہوئی, اور بات باہر نکل کے جتنی ان کی بچی نے ٹویٹیں کی تھی وہ تو لگتا تھا اللہ تعالیٰ خیر رکھے کہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے. وہ اب آپ کے سامنے ہیں, 6 ہفتے سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, نہ انہوں نے اپنا علاج کرایا ہے. ان کا یہ ایک ہی ڈیمانڈ تھی, پہلے بھی وہ اندر یہی ڈیمانڈ تھی کہ مجھے باہر بھیجا جائے, کیونکہ پاکستان کا کوئی ڈاکٹر ان کا علاج نہیں کر سکتا لگتا ہے, نہ کوئی پاکستان کا ڈاکٹر اس قابل ہے کہ ان کا علاج کرے. لیکن یہ میں بتاتی چلی جاؤں, پاکستان کے ڈاکٹر بڑے قابل لوگ ہیں, بہت اچھا علاج کر سکتے ہیں, اور نواز شریف صاحب کو ان پہ اعتماد کرنا چاہیے اور اپنا علاج کروا لیں یہاں. کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ تو بہت ہی غلط بات ہوگی کہ جی ان کا علاج پاکستان میں نہ ہو, باقی سارے لوگ جو ہیں ان کا پاکستان میں علاج ہو سکے. اس کا مطلب ہے کہ جیل میں جو ہر بندہ بیٹھا ہوا ہے, جو بیچارہ بیمار ہے, جس کو کوئی دل کی تکلیف ہے, ان کو بھی علاج کے لیے پھر ہم پاکستان سے باہر بھیجوائیں. کیا کریں مجھے یہ بتائیے, آخر وہ بھی تو انسان ہے نا جو جیل میں بیٹھے ہوئے. ان کو تو اس طرح کی کسی نے کوئی VIP ٹریٹمنٹ نہیں دی, ہر طریقے سے ان کا خیال کیا گیا. اسی طریقے سے پھر اپنا سارے ججوں کو ان کو چھوڑ دینا چاہیے, چھوڑ کے اور جو اندر ہمارے بیچارے قیدی ہیں جو بیمار ہیں خاص طور پہ انہیں بھجوائیں تاکہ ہم ان کی بھی علاج کریں. What is extremely important is کہ مس انفارمیشن ٹو دا پبلک, میرا خیال ہے اس سے بڑی زیادتی نہیں ہے کسی بھی پبلک فگر کے لیے. اور میں ابھی بھی بتا دوں کہ ماشاءاللہ ان کی طبیعت سٹیبل ہے اور الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے. باقی اپنے ٹیسٹ ویسٹ وہ کرواتے رہے, اس کی نتیجہ ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں تو وی مائٹ بی ان اے پوزیشن ٹو گیو این اوپینین. ارشاد صاحب ذرا میں ایک بات ذرا عرفان قادر صاحب سے پوچھ کے آتا ہوں آپ کے پاس. عرفان قادر صاحب, یہ کانٹیکٹ جو ہے وہ ڈسکس ہوا ہے آج, کہا گیا کہ ہم نے آپ کو 6 ہفتے علاج کے لیے اجازت دی تھی, لیکن آپ نے صرف معمولی ٹیسٹ کروائے اور علاج نہیں کروایا. اور مثال دی گئی کہ 2005 میں ایک کیس میں اسی طرح سے ملزم کو ضمانت دی گئی آپریشن کروانے کے لیے, لیکن باہر آ کر اس نے آپریشن نہیں کروایا تو پھر اس کی ضمانت منسوخ کر کے اس کو واپس جیل میں ڈال دیا گیا تھا. تو کانٹیکٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا ان کی درخواست سے میچ نہیں کرتا جو انہوں نے جو خواجہ حارث صاحب نے دلائل دیے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خواجہ حارث صاحب نے ایگزیجریٹ کر کے بات کو بڑھا چڑھا کر ریلیف لیا عدالت سے. اس کیس میں آپ دیکھیں کہ جب میاں نواز شریف کو یہ لمیٹڈ ضمانت دی گئی تو سپریم کورٹ نے ایکسٹریم کوشن ایکسرسائز کیا, یہ سوچتے ہوئے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی چیز ان کو ہو جاتی ہے یا ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے تو کل کو یہ بات نہ آئے کہ سپریم کورٹ بہت ہارش تھا. تو ڈاکٹرز کی رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ کوشن ایکسرسائز کیا. لیکن اب جب 6 ہفتے گزرنے والے ہیں تو ابھی لگ یہی رہا کہ اتنے کوشن کی شاید ضرورت نہیں تھی, اور کیس اگر ان کو ضمانت چاہیے تو ان کو میرٹس پہ ضمانت لینے کی کوشش کرنی چاہیے, جو کہ انہوں نے فی الحال ابینڈن کر دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے. ورنہ ان کو کوئی ایسی مرض لاحق نہیں ہے جس سے کہ کوئی بہت خطر, ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو, ایسی بات ہرگز نہیں ہے. اور باقی جو یاسمین راشد صاحبہ نے فرمایا وہ بالکل صحیح فرما رہی ہے, کیونکہ وہ خود بھی ڈاکٹر ہے اور وہ اس چیز کو زیادہ سمجھتی ہیں. تو وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہاں پہ کچھ اس قسم کی بیماری نہیں تھی, اور جہاں پہ کہ جیل میں اگر کسی شخص کو کوئی دباؤ ہے, کوئی نفسیاتی دباؤ ہے جس سے کہ اس کی طبیعت بگڑ سکتی ہے, تو یہ چیز سپریم کورٹ دیکھ سکتی ہے. اور اگر وہ حالت جو ہے واقعی بہت خطرناک ہو جائے, کیونکہ سزائے موت تو ہرگز ان کو نہیں ملی, تو اس میں لیٹیچیوڈ بھی دکھایا جا سکتا ہے. لیکن اس طرح کی کوئی چیز ان کے وکیل جو ہے وہ سپریم کورٹ کو امپریس نہیں کر سکے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کا انحصار جو ہے بجائے یہ بیماری کی طرف جانے کے, ان کو چاہیے کہ زیادہ انحصار میرٹس پہ کریں. میرٹس پہ اگر وہ چاہتے ہیں یا تو ان کا اپیلز جو ہیں وہ جلدی لگ جائیں اور اس کی سنوائی ہو جائے. اس پہ 2 صورتیں ہیں, یا ان کی ایکویٹل ہوگا یا ان کی کنوکشن ہوگی. اگر تو ایکویٹل ہوتا تو پھر تو ان کو بیل کا ایشو ہی نہیں رہتا, اور اگر کنوکشن ہوتی ہے تو پھر ایک ہی طریقہ ہے علاج کرانے کا یا باہر جانے کا, وہ شاید وہ جیل کے رولز ہیں اس میں پیرول پہ رہائی کا ایک صورتحال نکلتی ہے. اس کے علاوہ تو ان کے پاس پھر کوئی آپشن نہیں رہ جائے گا. لیکن کوئی ایسی مثال ہے, ایک آپشن اور بھی ہے جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے بار بار ان سے کہ جی پلی بارگین کریں,
پیسے دیں اور اس کے بعد چلے جائیں آرام سے. ایک آپشن تو یہ بھی ہے نا. صحیح ہے. جی اچھا بالکل ٹھیک ہے سر. میں ایک یہ ایک آپشن ہے ان کے پاس. ہاں جی ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. پلی بارگین کا آپشن اویلیبل ہے لیکن وہ میرا خیال ہے اس طرف نہیں جائیں گے. اور اس میں ایک تیسرا آپشن بھی ہے کہ وہ جیسے پہلے بھی کچھ نیشنل ریکنسیلیشن ہمارے سامنے آئی ہے تو اگر وہ ریکنسیلیشن تمام لوگ جاتے ہیں یہ تو جی ہاں وہ تو اب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ نہیں ملے گا. پارلیمنٹ جو ہے اس طرف جائے گی کہ نہیں. جی بس ٹھیک ہے تو اگر وہ ڈیوائیڈ ہے تو وہ نہیں ہو سکتا. ایک میں مختصر بریک لے لوں ذرا. بریک کے بعد آپ پاس آ کے ارشاد عارف صاحب کچھ خطوط کا بھی ذکر ہوا تھا پچھلے جب خواجہ حارث صاحب نے ہیئرنگ ہو رہی تھی. خواجہ حارث صاحب نے کچھ خطوط کا ذکر کیا کہ ڈاکٹر جو انگلینڈ میں ان کا علاج کر رہے تھے انہوں نے خطوط لکھے ہیں کہ ان کو علاج کی ضرورت ہے. تو ججز نے کہا کہ ان خطوط کو ہم کیسے مان لیں. کسی انفرادی شخص نے اگر کوئی لکھا ہے تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی. تو آج بھی اس کو رد کر دیا گیا خواجہ حارث صاحب جو دلیل دے رہے تھے. دوسرا پولیٹیکلی ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے اب ایک افواہیں یہ چل رہی تھی کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے. ویسے تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیل کا الزام لگانے کا مطلب ایک طرح سے توہین عدالت کے مترادف ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ اس بنیاد پر ان کو ریلیف دے دے گی کہ ڈیل ہو رہی ہے. تو یہ تاثر اگر کہیں پر تھا بھی تو وہ بھی اس فیصلے سے زائل ہو گیا. ایک بریک لے لیتے ہیں ذرا. بریک کے بعد پر مزید تفصیل سے بات کرتے ہیں. نون لیگ کا موقف لینے کی بھی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. نہال ہاشمی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. نہال ہاشمی صاحب کی طرف آنے سے پہلے میں ارشاد عارف صاحب کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو ارشاد صاحب آپ ڈسکس کر رہے تھے کیا کیا آپشنز ہیں نواز شریف صاحب کیسے باہر جا سکتے ہیں, لیکن کیا کوئی ایسی مثال آپ کے ذہن میں ہے, یہ عرفان قادری صاحب سے بھی میں بعد میں پوچھوں گا, کہ جس میں کوئی کنوکٹڈ شخص جو ہے اس کو علاج کرانے کے لیے باہر جانے کی اجازت ملی ہو؟ کوئی آپ کے ذہن میں ایسی مثال ہے؟ ہاں پلی بارگین اگر کر لیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ایسا ہے چاہے کہ کوئی پریسیڈنٹ عدالت کے سامنے موجود ہو؟ میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے کسی شخص نے, خاص طور پر سیاستدان نے جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہو یا اہم عہدوں پر رہا ہو اور دعویٰ یہ کرتا رہا ہو کہ پاکستان کو ترقی یافتہ پاکستان بنانے کے لیے اس نے سر تن کی بازی لگائی ہے, کبھی یہ درخواست ہی دی ہو کہ مجھے علاج معالجے کے لیے ملک سے باہر جانے دیا جائے. یہ ویسے ہی ایک شرمناک بات ہے کسی شخص کے لیے جو حکمران رہا ہو یا سیاستدان ہو کہ وہ اپنے عوام کو چھوڑ کر اپنے علاج کے لیے بیرون ملک جانا چاہے. تو ایسی مثال اس لیے موجود نہیں کہ اس سے پہلے کسی نے اس سنگ دلی کا مظاہرہ ہی نہیں کیا کہ پاکستان میں جہاں بہترین سے بہترین ڈاکٹر موجود ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بہت بہتر بتا سکتی ہیں, لیکن ہارٹ کے ڈاکٹر فیاض ہاشمی, ڈاکٹر مسعود احمد, ڈاکٹر شہر یار اور کئی لوگ ہیں جن کی شہرت ہے بین الاقوامی. اور فیاض ہاشمی کا ایک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے ایک ایسا آپریشن کیا 2.5 منٹ میں, جو امریکن ڈاکٹر نے کہا کہ ہمارا ریکارڈ 7 منٹ کا ہے. تو اس لیے ایسی مثال موجود نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے میاں صاحب کا, کوئی جیل کی بات ہو رہی ہے, میری جیل حکام سے بات ہوئی ہے, جب یہ جیل میں رہے ہیں تو یہ بہت ڈپریشن کا شکار تھے, بہت مایوس تھے اور بہت خوف زدہ تھے. اور شہباز شریف صاحب تو ویسے ہی ان کی جو شہرت ہے کمزور آدمی کی ہے. اس کے مقابلے میں داد دوں گا زرداری صاحب ہوں, یوسف رضا گیلانی صاحب کو میں اڈیالہ جیل میں ملتا رہا ہوں, بڑے حوصلے سے وہ جیل کاٹتے رہے ہیں. وہ بھی پہلے قومی اسمبلی کے ممبر رہ چکے تھے, خاندانی رئیس ہیں. جاوید ہاشمی صاحب رہے ہیں اسی کوٹ لکھپت جیل میں, ہم ان کو ملا کرتے تھے, تو بڑے حوصلے میں وہ تھے. لیکن میاں صاحب جو ہیں وہ اصل میں برداشت ہی نہیں کر پا رہے, اور اب ان کو ہول اٹھتے ہوں گے دوبارہ جیل جانے کے لیے, اس لیے کہ وہ کسی مقصد کے تحت نہ سیاست میں آئے تھے اور نہ مقصد کے تحت وہ جیل کاٹ سکتے ہیں. اگر اعلیٰ مقصد ہو یا ان کا مطالعے کا شوق ہو یا کوئی اچھی ان کی مشاغل ہوں تو شاید وہ کاٹ بھی لیتے, لیکن چونکہ ان کا سوائے میں اب مزید کہنا نہیں چاہتا تو اس لیے ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے. تو جب پلی بارگین کی بات ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کے لیے آپشن 2 رہ گئے ہیں, یا آپ جیل میں رہیں یا پلی بارگین کریں. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس ٹھیک ہے. آپ اس پر ان آپشنز کو ان دونوں آپشنز کو میں خاص طور پر پلی بارگین والا کیا امکانات ہے کہ وہ اس کو کریں گے. نہال ہاشمی صاحب سے ذرا میں 2-3 چیزیں پوچھ کے پھر میں ڈاکٹر صاحبہ کے پاس آتا ہوں. نہال صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے
کہ ابھی ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ ہمارا موقف تو درست ثابت ہو گیا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ان کی صحت کو، ان کی زندگی کو کوئی ایسے خطرات لاحق نہیں ہیں، وہ سٹیبل ہیں، ان کی رپورٹس بتا رہی ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں اور ان کو پوری میڈیکل فیسلٹی مل رہی ہے. اور یہ ثابت ہو گیا کہ جب عدالت نے ان کو کہا کہ چلیں اگر آپ کہتے ہیں باہر جا کے علاج کروانا ہے جیل سے تو آپ جائیں اپنا علاج کروا لیں، 6 ہفتے ہیں آپ کے پاس، لیکن انہوں نے اپنا جا کے علاج نہیں کروایا، وہ گھر پر رہے. تو یہ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا موقف، پنجاب حکومت کا موقف تو درست ثابت ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مجھے پروگرام میں لگ رہا ہے 3 in 1 میں بیٹھا ہوں. ایک طرف آپ ہیں، دوسری راشدہ صاحب ہیں، تیسرے ابھی جو صاحب بات کر رہے تھے ارشاد صاحب. بغض نواز شریف میں اس حد تک نہ جائیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ نواز شریف کو قائد اعظم، حضرت قائد اعظم سے آپ مواصلت کریں، نہیں. مگر جب آپ یہ بتا رہے تھے تو اس وقت یہ بھی بتانا چاہیے تھا دو لوگوں پر یہ بھی واحد شخص ہے. پلیز 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 میری بات لیٹ می. دو لوگوں پر تو سر نہال ہاشمی صاحب آپ غلط الزام لگا رہے ہیں نا، بالکل ہی مطلب نہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے الفاظ تھے میں بتا رہا ہوں. دیکھیے اور تجزیہ کار اس طرح سے اپنی ذاتی رائے کا اظہار نہیں کرتے. بغض نظر نہیں آنا چاہیے نا سر. آپ تجزیہ کار ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا مرتبہ دیا ہے، بغض نظر نہیں آنا چاہیے. اندر کا وہ جو زہر ہے وہ نظر نہیں آنا چاہیے. بات سارا یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ہے جس میں اپنی بیوی کو ہاسپٹل میں بیمار بستر مرگ پہ چھوڑ کے عدالت کے فیصلے کو تعمیل کرتے ہوئے اپنی بیٹی کے ساتھ سفر کر کے برطانیہ سے پاکستان جیل جانے کے لیے آ رہا ہوں. یہ پہلا مثال ہے. نمبر 2، ہم تو قائد اعظم سے موافقت کر ہی نہیں سکتے. نمبر 2، یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ نواز شریف نے 99 سے 2000 تک اڈیالہ جیل کے علاوہ جو اٹک قلعہ ہے اس میں بھی سال بھر رہے اور لانڈی جیل میں بھی رہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جہاں بہت سارے لوگوں پہ تبصرہ کیا تو میں کہنا چاہتا ہوں آپ بھی کبھی جیل میں رہے، ہم بھی آپ سے ملنے آئے تو ہم آپ سے پوچھے آپ کے حوصلے کتنے بلند تھے. ڈاکٹر صاحب ایک تو ذرا آپ اس کو رسپونڈ کیجیے گا. ایک تو پرویز مشرف کی بات ہو رہی ہے تو پرویز مشرف کے خلاف بھی جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے، کھوسہ صاحب نے، کہ جو شخص جس پر فرد جرم عائد ہوئی ہے اور وہ پاکستان میں نہیں آ رہا تو اس کی غیر موجودگی میں بھی اس پہ کیس چل سکتا ہے. تو پرویز مشرف کے حوالے سے بھی عدالتیں اتنی ہی سنجیدہ ہیں اس فیصلے سے، تو یہ ثابت ہوتا ہے. اور اب شاید شہباز شریف صاحب بھی اسی کیٹیگری میں فال کر جائیں گے. تو آپ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی حکومت ان لوگوں کو واپس پاکستان لانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے، معاہدے کر رہی ہے جو ابسکانڈرز ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، اسحاق ڈار صاحب ہیں، ہم بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کی باتیں سنتے رہتے ہیں. تو اب اس فہرست میں شاید پتہ نہیں، لیکن ابھی پی ایم ایل نہیں کہہ رہی، لیکن شہباز شریف صاحب کا بھی شاید اضافہ ہو رہا ہے کہ ایسا نہیں لگ رہا کہ فوری طور پر وہ اپنے کیسز کو فیس کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو یہ تو اور حکومت کے لیے بھی چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں. کیسے لے کر آئیں گے ان لوگوں کو باہر واپس؟ میرا خیال ہے اسد، سب سے پہلے تو نہال ہاشمی صاحب سے میں یہ بات بتاتی چلی جاؤں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں نا، وہ واپس جو آئے ہیں اس کے پیچھے 2 وجوہات تھی. اگر وہ واپس نہ آتے تو جو تھوڑی بہت ووٹیں ملی ہیں نا ان کی پارٹی کو بھی نہیں ملنی تھی، کیونکہ لیڈر تو وہ تھے. اور پھر وہ اگر ڈر کے مارے وہاں انگلینڈ بیٹھے رہتے تو جو ان کی پارٹی کو تقویت چاہیے تھی وہ تو تقویت ملنی نہیں تھی. چھوٹے بھیا نے بلایا بڑے بھیا کو کہ آپ تشریف لے کے آئیں، آپ کا آنا بڑا ضروری ہے پارٹی کی ریجوونیشن کے لیے. پھر چھوٹے بھیا نے وعدہ بھی کیا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ ایئرپورٹ پہ جب اتریں گے تو ہم یہاں سے ایک جم غفیر لے کے آئیں گے اور وہ آ کے آپ کو سب چھڑوا کے اور لے کے اور وہ گھر چلے جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور ان کو بیچاروں کو یہ تسلی دی اور پھر خود جو ہے وہ وہی آپ کو پتہ ہے ناصر باغ کے ارد گرد ہی پھرتے رہے، نہ ایئرپورٹ پہنچے اور وہاں وہ پکڑ کر کو اڈیالہ جیل لے گئے. ایک تو یہ مسئلہ بنا. چلے اس سے کم کچھ نہیں ہوا تو نون لیگ کی ریوائول ضرور ہو گئی کہ بھئی ان کے لیڈر واپس آ گئے. اب مقصد یہ کہ اس وقت نون لیگ بھی بہت بڑے مسئلات سے گزر رہی ہے. ان کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا پی اے سی، یعنی جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سے شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ مجھے آپ مستفیض کر دیں، میں اب وہیں رہوں گا انگلینڈ، کیونکہ میں نے تو اپنا وہاں مزید علاج کروانا ہے. ایک تو علاج اس خاندان پورے کا پاکستان میں نہیں ہو سکتا، کوئی عجیب غریب قسم کی ان کی بیماریاں ہیں جن کا علاج پاکستان میں ہی نہیں ہے. اب مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کہا میں بھی وہاں علاج کراؤں گا، ان کے بچے بھی وہیں ہیں. اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب بھی علاج کے لیے گئے، وہ بھی ادھر ہی رہ گئے. اب امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ نواز شریف صاحب بھی جانا چاہتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ کیا ابھی بھی آپ کا کیا خیال ہے قوم یہ سمجھتی نہیں ہے؟ یہ ساری باتیں بالکل سمجھتی ہے. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ان لوگوں نے دیکھیں جو بات ارشاد عارف صاحب نے کہی تھی وہ بڑی صحیح بات کہی تھی. آپ جب کسی مقصد کے لیے سٹرگل کرتے ہیں نا
آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہو. نیلسن منڈیلا نے 27 سال گزارے تھے نا جیل میں. ہی ہیڈ اے پرپز بیہائنڈ اٹ. جب آپ کے پاس پرپز نہ ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کرنا کیا ہے, تو آپ ڈپریس ہی ہوتے ہیں. اگر یہ واقعی سوچتے کہ یہ اس وقت جمہوریت کے چیمپئن ہیں اور ان کے جیل میں رہنے سے اس وقت ان کی پارٹی جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط ترین ہوتی چلی جائے گی اور وہ انشاءاللہ جمہوریت کے پروان چڑھے گی, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہر وقت وہ کہتے ہیں لا کا بول بالا ہوگا, تو کوئی ایسی بات نہیں تھی, جیل گزارنی تھی. میرا تو یہ خیال ہے کہ جن لوگوں نے صبر سے جیل میں وقت گزارا ہے وہ ان سے بہت بڑے ہیرو ہیں. اور اس وجہ سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے جو آپ نے شروع میں بات کہی تھی, جیل میں رہنا مشکل کام ہے. جیل میں رہنا مشکل کام ہے. جیل کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں انسان شوق سے جاتا ہو, اور اگر جیل بھیجے گئے تھے تو آپ جس طرح آپ نے فرمایا تھا ان پہ ایک عائد جرم ہو چکا تھا. اب آ گیا مسئلہ کہ آئندہ کیا کرنا ہے. آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں, ہمیں بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہمیں تو اس بات کی تکلیف ہے کہ وہ لوگ جن کا نام پاناما لیک میں آیا, آپ کو پتہ ہے کہ پاناما کا جب سارا رولا پڑا تو بہت تسلیاں دی آصف صاحب نے بھی, اور کہا کہ لوگ بھول جائیں گے. وہ علیحدہ بات ہے, عمران خان نے لوگوں کو بھولنے نہیں دیا. پاناما کے اوپر سارا کیس چلا, مجھے ابھی تک یاد ہے سب سے پہلے تو میں گئی تھی الیکشن کمیشن کے اندر یہ دائر کرنے کے لیے کہ انہوں نے اپنے سارے اثاثے جو ہیں وہ غلط بتائے. اب اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیے, ایک مسلسل سلسلہ چل پڑا. اب یہ بتائیے جو پاناما لیکس ہوئی تھی کیا وہ بھی ہمارا قصور تھا؟ جو یہ باتیں سامنے آئیں انٹرنیشنلی, جو بدنامی اور بے عزتی ہم نے فیس کی, وہ بھی ہمارا قصور تھا. آج نیب کے کیسز جو بنے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارا قصور ہے. آج نیب میں جو پیشیاں ہو رہی ہیں وہ بھی ہمارا قصور ہے. آپ لوگوں نے 10 سال جب حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے کیا کر رہے تھے؟ سوچ سمجھ کے باتیں کرنی چاہیے تھی نا آپ کو. آپ اپنے آپ کو دھیان سے رکھتے کہ نیب میں ایسا بندہ نہ لگائیں جو. جی بتائیے. جی آپ کا لیکن قصور یہ ہے کہ آپ بار بار روزانہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو این آر او نہیں ملے گا, تو آپ جب روزانہ یہ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ این آر او نہیں ملے گا تو اس سے پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا کیا قصور ہے, عدالتیں کر رہی ہیں, نیب کر رہی ہے, تو آپ اس کا ایک حصہ ہیں جس کو حکومت بار بار کہتی ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کہیں گے, ہم یہ مطالبہ نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. مجھے اگر آپ اجازت دیں ڈاکٹر صاحبہ تو میں اچھی سجیشن دیا, اگر آپ میرا اوپینین لے لیں, میں ایک وہ جو پلی باگن کی بات بڑی اچھی کی ارشاد عارف صاحب نے, ان سے کہیں پیسے دے دیں چلے جائیں, ہمیں مجھے تو کم سے کم کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ پیسے دے دیں لو قوم کے واپس. ٹھیک ہے چلیں. اچھا آپ مجھے عرفان صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ یہ جو ابھی میں پرویز مشرف والا ڈسکس کر رہا تھا کہ جس میں جسٹس کوثر صاحب نے کہا کہ ان ایبسینشیا بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کسی شخص کا اگر وہ پاکستان میں نہیں آتا, تو اب یہ جو ہے شہباز شریف کے اوپر بھی لاگو ہوگا؟ حسن حسین اور اسحاق ڈار پر تو شاید نہ ہو. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرائل ان ایبسینشیا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. نیب کے قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ کسی شخص کا ٹرائل ان ایبسینشیا ہوگا, بلکہ وہ جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ فیوجیٹو فرام لا ہے تو فیوجیٹو فرام لا ہونا بذات خود ایک افینس ہے, اس کی سزا علیحدہ ہے, لیکن اس چیز کا بھی ٹرائل ہوگا کہ وہ فیوجیٹو فرام لا ہے اور یا نہیں ہے, اور جب وہ پکڑا جائے گا تو اس وقت اس کا ٹرائل ہوگا, لیکن وہ ٹرائل ان ایبسینشیا نہیں ہے. سو نیب کے قانون کے نیچے یا یہ سوری اب نیب سے ہم ہٹ جاتے ہیں, ہم آ جاتے ہیں اسپیشل کورٹ پہ. اسپیشل کورٹ میں بھی جنرل مشرف کا جو ٹرائل ہے وہ ٹرائل ان ایبسینشیا نہیں ہو سکتا. ان کا آنا وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جنرل مشرف کا اس کیس میں ٹرائل کبھی بھی کنکلوڈ نہیں ہوگا, میرا یہ خیال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کا, اور پاکستان میں جو سب سے سافٹ ایبریشن تھی کانسٹیٹیوشن کی وہ ایمرجنسی پلس تھی, یہ 3 نومبر کی 2007. یہ سب سے سافٹ کانسٹیٹیوشنل ایبریشن تھی جس میں کہ کیبنٹ بھی فنکشن کاری تھی, آئین آلموسٹ انٹیکٹ تھا, صرف چند ججز کو نکالا گیا تھا. اس سے پہلے جو ان کا 9 اکتوبر کا جو اقدام تھا وہ بہت بڑا اقدام تھا, یا اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق کا اقدام تھا, اور بہت سارے اور اقدامات جو ہوئے اس سے پہلے پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں. تو اگر آپ ایک آرمی چیف کو یوزرپر ڈکلیئر کر کے کہتے ہیں کہ وہ غدار تھے یا انہوں نے کوئی غداری کے مرتکب ہوئے ہیں, تو آپ دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ ہماری آرمی چیف جو ہے وہ پیٹریوٹ نہیں ہے, وہ غدار ہے, اور ہمارے چیف جسٹسز
جو کہ انہی کا ساتھ دیتے رہے ہیں، بلکہ ان کو رستے دکھاتے رہے ہیں کہ آپ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں. تو وہ چیف جسٹسز جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور آرمی چیف بہت برے ہیں. تو یہ جو بیانیہ ہے یہ پاکستان میں کوئی بھی میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں بائے کرنے کو تیار نہیں ہے. اس لیے جنرل مشرف کا جو ہے وہ ایک انوکھا ٹرائل ہے، وہ ایک پولیٹیکل میٹر میں اس میں کورٹ جو ہے اس میں آئی ہے، جو کہ کورٹ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں اس کا حصہ رہا ہے. اب اس کا موازنہ اگر ہم میاں نواز شریف کے کیس سے کریں تو میاں نواز شریف کے کیس میں ہمیں یہ چیز بالکل نظر آتی ہے کہ پاکستان میں جو احتساب کا عمل ہے اس میں بالکل سیاسی اکھاڑ پچھاڑ کی گئی ہے، اور اس میں کرپشن تو ختم نہیں ہو سکی، لیکن سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ ضرور اس کو گھر جانا پڑا ہے. گیلانی صاحب کی حکومت کو کرپشن کے کیسز کی بنیاد بنا کر گرایا گیا. اس کے بعد راجہ پرویز اشرف کی حکومت گرتے گرتے رہ گئی. اس کے بعد میاں نواز شریف کی پوری حکومت کیبنٹ جو ہے وہ گھر چلی گئی. اسی وجہ سے میں اب یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ یہ سیاسی کیس ہے یا یہ کوئی لیگل کیس ہے، لیکن یہ بحث ضرور چل رہی ہے ملک میں. ایک طبقے کا خیال ہے کہ یہ سیاسی کیس ہے، اس کے پولیٹیکل ریپرکشنز ہیں، دوسرے کا خیال ہے یہ پیورلی لیگل کیس ہے. اب میاں صاحب جو ہے ان کا اپنا کہنا یہ ہے کہ میرے خلاف جتنا بیانیہ ان کا عدالت سے باہر ہے وہ یہی ہے کہ مجھے پولیٹیکل وکٹمائز کیا جا رہا ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں عدالت میں جو سکم ہوتے ہیں ایک عدالت کے پروسیس کے، وہ سکم ان کے وکیل پوائنٹ آؤٹ بھی نہیں کر رہے. تو یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے. عرفان قاضی صاحب میرا ایک سوال ہے، مختصر بریک مجھے لینا ہے سر، ایک بریک لے لوں میں شاہ صاحب، اگر میں ایک بریک لے لوں، بریک سوال کر لیجئے گا شاہ صاحب بالکل، اور بریک کے بعد واپس آ کر میں تھوڑی سی نون لیگ کی اسٹریٹجی سمجھنا چاہوں گا ارشاد صاحب سے بھی اور نہال صاحب سے بھی، کہ کیا اسٹریٹجی ہے اب اگر شہباز شریف صاحب واپس نہ آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اگر واپس آنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر انہوں نے کیوں یہ اپنی ذمہ داریاں دوسروں کو تفویض کر دیں، جو اتنی مشکل سے انہوں نے لڑ کے اور حکومت کے ساتھ جو ہے وہ ایک طرح سے ایک تھریٹ کر کے یہ ذمہ داریاں لی تھیں، تو انہوں نے کیوں واپس کر دی اگر وہ واپس آنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اور یہ فیصلے کون کر رہا ہے؟ شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، نواز شریف کر رہے ہیں، صدر کر رہے ہیں، تاحیات قائد کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں؟ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید. بریک کے بعد پہلے تو ارشاد صاحب آپ کا کوئی سوال تھا عرفان قاضی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. عرفان صاحب یہ جو آرٹیکل 6 ہے یہ اب تک اس لیے بھی میرا خیال ہے، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ یہ اسپیسیفک رکھا گیا آرمی چیف کے لیے، مقصد تو ملک کو مارشل لاء سے بچانا تھا، لیکن اس میں یہ جو غدار کی ٹرم استعمال کی گئی اس کی وجہ سے یہ ہمیشہ رکاوٹ بنتا ہے وہ ادارہ جو اپنے چیف کو غدار کہلانا بالکل پسند نہیں کرتا اور ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر یہ سزا اگرچہ یہی رکھی جاتی لیکن اس کے لیے ٹرم کوئی اور استعمال کی جاتی تو شاید یہ کبھی قابل عمل بھی ہو جاتا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی تبدیلی لانی چاہیے جس کی وجہ سے اگر مستقبل میں کسی کو سزا دینی ہے تو وہ ایسا نہ ہو کہ وہ ادارہ رکاوٹ بن سکے؟ مختصر جواب دیجیے گا عرفان. یہ ہے جو آپ کا میں مختصر جواب یہ ہے کہ جنرل مشرف نے چند ججز کو نکال دیا تھا اور وہ خلاف قانون نکالا تھا. کوئی بھی اقدام جو آپ خلاف قانون کرتے ہیں وہ ہائی ٹریزن میں نہیں آتا. اس کا مختصر جواب یہ ہے، اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ ساری جو ترامیم 18ویں ترمیم ہوئی، یہ پیکج، یہ وہ جو ججز تھے اس وقت کے ان کو بچانے کے لیے یہ سارا کیا گیا تھا. اور یہ ترمیم جو ہے یہ کوئی نیشنل انٹرسٹ میں اس طرح سے نہیں کی گئی تھی. تو آئندہ جب کوئی اسمبلی آئے گی تو اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. تو اس حد تک میں بالکل ایگری کرتا ہوں یہ عارف صاحب کے سوال سے. جی صحیح ہے. اچھا آپ نہال ہاشمی صاحب یہ بتائیے کہ کیا ہوا؟ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے تو بڑی، اور پی ایم ایل این نے بڑی لڑ بھڑ کے یہ ذمہ داری لی تھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر نہیں دیں گے تو کمیٹیز نہیں بننے دیں گے، اور کام رکا رہا باقاعدہ. پھر یہ اچانک وہ باہر چلے گئے اور اب وہ واپس نہیں آنا شاید چاہ رہے، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں دوسروں کو تفویض کر دیں. اب کیا ہوا یہ؟ دیکھیں اسد صاحب، جب شریف فیملی سے باہر کسی کو عہدہ نہ دیا جائے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہاؤس آف شریف میں سارے عہدے ہیں.
اب اگر باہر رانا تنویر صاحب کو اور خواجہ آصف صاحب کو دیا گیا تو اس میں آپ کو اعتراض ہے؟ دیکھیے رانا تنویر صاحب پہلے پارلیمانی لیڈر تھے اور خواجہ آصف صاحب کچھ نہیں تھے. مگر آپ یہ کہتے تھے نا سر کہ اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے, یہ روایت ہے کہ مگر آپ یہ کہتے تھے نا کہ سر لیڈر آف دی اپوزیشن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے, یہ آپ کا پرنسپل سٹینس تھا نا. یہ آنےسٹی, یہ آپ ایک آنےسٹی کا لیول دیکھیں کہ ایک آدمی نے کتنی آنےسٹی سے یہ بات کہا ہے کہ جناب اگر میں ٹائم نہیں دے پا رہا ہوں تو میں اپنی پارٹی کے کسی کو تجویز کر رہا ہوں. نمبر 1. نمبر 2, شہباز شریف صاحب 5 مہینہ جیل میں رہے, ان کو خاصا گرل کیا گیا اور جس کیس میں اسے اٹھایا گیا تھا انہیں نیب میں, ان 5 مہینوں میں نیب نے جو الزامات لگائے تھے لاہور ہائی کورٹ نے اس کی نفی کر دی. انہوں نے کہا کہ 1 روپیہ کے بھی, اور دوسرا جو آشیانہ ہاؤسنگ تھا اس میں بھی نفی کر دی. تو دونوں کیس میں میں نے نہیں کہا یہ ان کو ضمانت دی, نا آپ نے دی, یہ لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے دی ہے. تو ڈویژن بینچ جب 5 مہینہ رہے تو 5 مہینہ تو وہ جیل میں اور نیب میں رہے, بڑے جوامردی سے وہ رہے. اب اگر ایک آدمی, آپ کو پہلے بھی پتا ہوگا کہ شاید آپ کو پتا ہو کہ شہباز شریف صاحب کینسر کے مرض میں بھی مبتلا رہے. ایک آدمی جس کی ایج 68 ہے, اگر اس کو یہ مواقع مل سکتے ہو کہ اپنے علاج کرا سکتے ہو, وہ لندن گئے, واپس آئے, پھر گئے, پھر واپس آ جائیں گے, تو اس میں اتنا آسمان سر پہ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ وہ گئے تھے, وہ واپس بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اگر جیل کی بات ہے تو 5 مہینہ رہ کے گئے ہیں وہ. یہ آج تو یہ تو نہیں ہے نا کہ جیسے ایک بات وہ چلے گئے, ایک تو جیل میں رہ کے گئے 5 مہینہ. ایک تو دلچسپ بات نہال ہاشمی یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ 5 مہینے جیل میں نہیں رہے, مدت ضرور تھی ان کے جیل میں رہنے کی 5 مہینے. وہ دسمبر کے آخری ہفتے میں پروڈکشن آرڈر پہ باہر آئے تھے اور اگلے 2-2.5 مہینے وہ پروڈکشن آرڈر پہ رہے. کبھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس انہی دنوں میں ہوتا تھا جب وہ جیل میں تھے, اور جب سے وہ اس کو ضمانت ملی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کوئی اجلاس نہیں ہوا. جب وہ پاکستان میں تھے تب بھی نہیں ہوا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی لیے انہوں نے یہ عہدہ جو ہے رانا تنویر صاحب کو دیا ہے, اسی لیے یہ عہدہ انہوں نے رانا تنویر صاحب کو دیا. اور اپوزیشن کو اس میں بہت جو حکومت تھی ان کو بڑے اعتراضات تھے, تو اسی لیے انہوں نے دے دیا ان کو. جہاں تک رہ گیا ابھی راشدہ صاحبہ نے جو باتیں کی ہیں, تو راشدہ صاحبہ کو چاہیے کہ وہ جو اس ملک کی اکانومی ہے اس پہ بات کریں. وہ بات کریں کہ جناب لوگوں کے اوپر جو آپ نے مہنگائی کے بم برسائے ہیں اس پہ بات کریں. وہ بات کریں کہ اس ملک میں جو آپ $200 بلین لے آ رہے تھے اس کی بارے میں بات کریں. آپ کرپشن کی اگر بات کریں تو کے پی زندہ مثال ہے کرپشن کا, جہاں پہ 100 بلین ٹری لگانے کی بات تھی, 1 بلین ٹری وہ نہیں لگا. آپ پشاور BRT زندہ مثال ہے اس بات کی, آپ کے وزرا اس بات کی, خیبر بینک اس بات کی. تو کیا بات کریں؟ اگر آپ نے نیب میں بیشنگ کرنا ہے, اگر کرپشن پہ ہی بات کرنا ہے تو پشاور KP پہ بات کریں. KP ایک زندہ مثال ہے, زندہ ثبوت ہے. جتنے پیسے میں ملتان, لاہور, اسلام آباد, پنڈی کے میٹرو بیس لگے, اس پہ پشاور کی ایک بیس لگی ہے. اور جا کر کے ان کے لیڈر چائنا میں کہتے ہیں کہ 5 بلین ٹری لگا دیے. نہیں, اس پہ کیوں نہیں بات کریں؟ بات ہمیں کرنا چاہیے. جو سٹنگ پرائم منسٹر جیسے بھی ہے, جو بھی لے کے, اور ان کو کتنے ووٹ ملے یہ ہمیں بھی معلوم ہے, آپ کو بھی معلوم ہے کتنے ووٹ سے جیت کے آئے ہیں یہ. رائٹ, جی بالکل صحیح ہے. ارشاد عارف صاحب, اب ہم ظاہر ہے BRT پہ بھی پروگرام کرتے ہیں, KP پہ بھی پروگرام کرتے ہیں, کیونکہ جس دن کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کرنٹ افیئرس کے پروگرام کا تو یہ مطلب ہوتا ہے نا. تو آج چونکہ یہ ڈیولپمنٹ ہے اور کل کی ڈیولپمنٹ ہے اس پہ بات کریں, اس لیے ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں. ارشاد عارف صاحب, آپ کی انٹرپریٹیشن کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے, یا ان کے بارے میں یہ فیصلہ تا حیات قائد جو ہیں نون لیگ کے انہوں نے کیا ہے, اور اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ دیکھیے, میری کل کچھ لوگوں سے بات ہوئی تھی جو مسلم لیگ کے قریبی لوگ تھے اور جو اس اجلاس میں شریک بھی تھے. میاں صاحب کے قریبی لوگ تھے اور اس اجلاس میں شریک بھی تھے. ان کا کہنا یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کا جو رویہ, جو طرز عمل رہا ہے, اس سے میاں صاحب شاکی ہیں کہ وہ شاید پرو گورنمنٹ یا پرو اسٹیبلشمنٹ یا وہ ذاتی سہولتیں حاصل کرنے کے لیے کچھ رعایت کر رہے تھے. تو اب ایک ایسی ٹیم لائی گئی ہے جو وہاں سخت قسم کا موقف اختیار کرے گی. ایک تو بات انہوں نے کہی. دوسری بات, جب میں نے سوال کیا کہ شہباز شریف صاحب واپس آئیں گے, تو انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کے اپیل کے فیصلے پر ہوگا. اگر تو اپیل منظور ہو جاتی ہے تو وہ شاید آ جائیں, اگر نہیں آتی تو پھر وہ واپس نہیں آئیں گے. تو آج کے فیصلے کے بعد میرا خیال ہے واپسی ان کی جو ہے وہ مشکل نظر آ رہی ہے. نہال ہاشمی صاحب آپ کا شکریہ, ارشاد عارف صاحب آپ کا بھی, عرفان قاضی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.